تو اس بچے کی نظر اتنی تیز تھی کہ وہ چپل جو تھے آدھے الگ کر دیتا تھا، آدھے چپل الگ آدھے الگ. اور جب نمازی نماز پڑھ کے نکلتے تھے اس سے پوچھتے تھے یہ کیا کیا، تو وہ کہتا تھا یہ جنتیوں کے چپل ہیں، یہ جہنمیوں کے چپل ہیں. وہ جوتیاں دیکھ کے بتا دیتا تھا کہ یہ جنتی کے جوتے ہیں، یہ جہنمی کے جوتے ہیں. باتوں لوگوں میں چرچا ہونے لگا. ایک بڑا دانشور تھا، اس نے کہا اس کی دعوت کرو میرے گھر. اس کو جب دعوت کھلائی گئی، اگلے دن پھر مسجد میں آیا، اس سے پوچھا، اس نے کھڑے ہو کے بتا سکتا ہے کہ اس میں کون سا جوتا جنتی کا اور کون سا جہنمی کا؟ اس نے کہا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. کل تک جو ایک نظر میں بتا دیتا تھا یہ جنتی کے جوتے ہیں، یہ جہنمی کے، آج کیوں نہیں دیکھ پا رہا ہے؟ تو جس نے دعوت کی اس نے کہا میرے بچوں باپ کی خدمات کا اعتراف کیا کرو. یہ اللہ والے ہیں، اللہ والے. پوری زندگی انہوں نے حلال کے لقمے کھائے، کسی کا حق نہیں کھایا. وہ کسی نے پوچھا نا ایک جوتی گانٹنے والے سے، سنا ہے یار تو اللہ کا ولی ہے؟ کہا ہاں. کہا بتا تجھے یہ ولایت کیسے مل گئی؟ اس نے کہا میں نے جوتے صاف کرتے کرتے ولایت پا لی ہے. جوتوں میں ولایت؟ ہم تو یہ سوچتے تھے آدھی رات پر مصلے پہ کھڑے رہو، 365 دن میں کم سے کم 250 روزے رکھو تب ولایت ملے گی. ہم تو یہ سوچا کرتے تھے تجھے کیسے مل گئی؟ اس نے کہا جب بھی کوئی جوتے پہ پالش کرانے آتا تو میں اس سے 50 پیسے لیتا، اور پھر دو برش اس لیے زیادہ مارتا اپنی طرف سے کیونکہ وہ مدینے والے کا امتی بنتا ہے. حضور کی نسبت سے مارے ہوئے 2 برش، کہتے آج مجھے ولی بنا دے. یار اگر حضور کی نسبت سے مارے ہوئے 2 برش جوتوں پہ بندے کو ولی بنا سکتے ہیں تو حضور کا امتی سمجھ کے کسی کو عزتیں دے گو تو اللہ تمہیں کیوں نہیں ولی بنائے گا؟ بھلا سوچے کرو دوسرے کا، تمہارے ساتھ بھلا ہوگا. برا سوچو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھلا. میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، تمہارا شوہر اگر خلاف اصول پیسہ گھر میں لے کے آئے تو ہاتھ روک کے پہلے پوچھا کر یہ پیسہ بعد میں خرچ ہوگا، بتا لایا کہاں سے؟ حرام کا ہو تو منہ پہ مار دے، کہتے حساب مجھے دینا ہے، میری قبر میں تو نہیں آئے گا. اس گھر میں روٹی تبھی بنے گی جب حرام کے نہیں حلال کے لقمے لے کے آئے گا. میری ماں بہنوں تم مضبوط ہو جاؤ تو خالد بن ولید تمہاری گود میں آیا ہے، محمد بن قاسم تمہاری گود سے آیا ہے، طارق بن زیاد تمہاری گود سے آیا ہے، فاروق اعظم تمہاری گود کا ہے، عثمان غنی تمہاری گود کا ہے، حیدر کرار تمہاری گود کا ہے، شہید کربلا تمہاری گود کا ہے. اور آگے بڑھو، غوث الورا تمہاری گود سے ملا ہے، صابر پاک تمہاری گود سے ملا ہے، خواجہ معین الدین تمہاری گود سے ملا ہے، اعلیٰ حضرت تمہاری گود سے آئے ہیں، مفتی اعظم تمہاری گود سے آئے ہیں، تاج الشریعہ تمہاری گود سے آئے ہیں. اگر تم پارسا بن جاؤ گی آج بھی ولی تمہاری گود سے پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے میری بہنوں کوشش کریں، آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر کے اندر حلال لقموں کا اہتمام کریں. ہم کیا، تمہارے شوہر کیا، خدا کی قسم اور تم کیا، کائنات میں کوئی بیٹی فاطمہ زہرا جیسی نظر نہیں آتی. ہاں
اور بندہ شیر خدا جیسا آپ دیکھو، خدا کی قسم خاتون جنت نے دیا نا چادر بیچنے کے لیے، جاؤ لے جاؤ، وہ چادر بیچ کے کچھ لے آؤ، گئے، میں تفصیل سے نہیں بس مختصر انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں، گئے چادر بیچی، ضرورت سے زیادہ، پھر آپ نے نہ تجارت کر لی، وہ جو کوئی اونٹ لینے بیچنے کا مسئلہ پورا واقعہ آ گیا ہوگا ذہن میں، واپس آئے جب ہاتھ میں گود میں لا کے پیسے ڈالے نا، خاتون جنت جانتی ہیں علی چور نہیں ہو سکتے، کیونکہ ولی علی ولیوں کے امام ہیں، علی زور سے بولو، علی ولیوں کے امام ہیں، یہ تو چوری نہیں کریں گے لیکن پھر بھی تقویٰ دیکھیے، خاتون جنت نے کہا تھا علی میری چادر تو اتنے کی نہیں تھی جتنے تم لے کے آئے ہو پیسے، یہ کہاں سے لائے ہو؟ حضرت علی مسکرائے، فرمانے لگے چادر تو تمہاری 4 روپے کی تھی، 4 درہم کی تھی، لیکن میں نے اللہ سے تجارت کر لی، یہ جو پیسہ ہے نا یہ تجارت کے نفع میں ملا ہے، تو یہ ذمہ داری بنتی ہے ہر بہن کی، ضرورت سے حساب سے زیادہ پیسہ ہے تو پوچھے ضرور کہاں سے لایا، کسی کا دل دکھا کے تو نہیں لایا، کسی یتیم کی زمین پہ غلط سائن کر کے تو نہیں آیا، کسی غریب کا حق کھا کے تو نہیں آیا گیا، اگر ایسا ہے تو پھینک دے، ورنہ یہ پیسہ پوری زندگی رلائے گا۔ اللہ والوں کی زندگی کو دیکھو، کردار کو دیکھو، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ڈرنے کا مطلب کیا؟ جو احکام اس نے نافذ کیے ہیں ان پہ عمل کیا جائے، جن سے روکا گیا ہے ان کے قریب تک نہ جایا جائے، یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے۔ وکونوا مع الصادقین کا مطلب یہ ہے اللہ والوں سے پیار کرو، محبت کرو، ان کی نسبتوں میں مضبوطی سے جڑے رہو، اس لیے کہ آپ نے عمل بھی کما لیا، نیکیاں بھی کما لی، پارسا بھی رہے، اب اللہ والوں کے دامن کس لیے ضرورت ہے؟ تاکہ ایمان شیطان تمہارے نیکیاں اور تمہارے ایمان کی چوری نہ کر سکے، جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں شیطان کی رسائی پھر وہ چھین ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ والوں کا پہرا رہا کرتا ہے دلوں پر، اللہ والوں کا پہرا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں پوری زندگی کوشش یہ کیجئے گا حرام سے بچنا ہے، حلال کھانا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا ہے، اسلام کی جو تعلیم ہے اس پہ عمل کرنا ہے، ہمارے پاس کثرت سے پیسہ ہے، بچوں کے لیے اسکول قائم کرنے ہیں، بیٹیوں کے لیے ایک مہذب تعلیم کا ایک ادارہ قائم کرنا ہے، اور اپنی قوم میں اگر غریب بچہ پڑھنا چاہتا ہے، غربت کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تو اپنا پیسہ خرچ کر کے اسے ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے، تاکہ اس کے ذریعے کسی کے گھر کا چراغ بجھے نہ، بلکہ بجھتے چراغ اس کے ذریعے گھر میں جلنا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے۔ رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ اللہ سلامت رکھے، بڑی خوشی ہو رہی ہے خدا کی قسم۔ نہیں تو وہ تو بہت لمبا موضوع ہو جائے گا، بس مجھے جو ممبر سے حکم دیا گیا تھا اللہ آپ کو سلامت اللہ سلامت رکھے، ذرا کہہ دے یا رسول اللہ، ہمیں فخر